انڈیا کا سرکاری بینک ریزرو بینک آف انڈیا گزشتہ کئی مہینوں سے بڑی مقدار میں سونا خرید رہا ہے۔ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انڈیا نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں یعنی اپریل اور ستمبر کے دوران 32 ٹن سے زیادہ سونا خریدا، جس کے بعد انڈیا کے سونے کے ذخائر تقریباً 855 میٹرک ٹن پر پہنچ گئے۔ اب انڈیا دنیا میں سونا جمع کرنے والا 7واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال، محفوظ اثاثوں میں دلچسپی اور صارفین کی جانب سے مانگ میں زبردست اضافے کے سبب 2024 میں سونے کی قیمت میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ RBI کے مطابق انڈیا میں مارچ 2024 میں سونے کا جتنا ذخیرہ تھا، اس کی مالیت اس وقت $52.67 ارب تھی، جو کہ ستمبر میں سونے کی مقدار میں اضافے کے بعد بڑھ کر $65.74 ارب پر پہنچ گئی۔ غیر مستحکم عالمی اقتصادی صورتحال کے پس منظر میں یہ منافع کے ساتھ ساتھ اقتصادی استحکام کا ایک اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ انڈیا اپنا بیشتر سونا سوئٹزرلینڈ، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سے خریدتا ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کی رپورٹ کے مطابق رواں برس اب تک انڈیا 32 ٹن سونے کی خریداری کر چکا ہے، جو کہ گزشتہ 2 برس کی سالانہ خریداری سے بھی زیادہ ہے۔ 2023 میں انڈیا نے 16 ٹن اور 2022 میں 33 ٹن سونا خریدا تھا۔ سونے کی خریداری میں اب اس کا شمار دنیا کے 7 سب سے زیادہ سونا خریدنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ انڈیا کے مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا کے مطابق انڈیا کے پاس موجود 855 ٹن سونے کے ذخیرے میں تقریباً 511 ٹن سونا ملک کے اندر رکھا گیا ہے، جبکہ 324 ٹن سونا بینک آف انگلینڈ اور بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کی محفوظ تجوریوں میں رکھا گیا ہے۔ تقریباً 20 ٹن سونا بینکوں میں گولڈ ڈپازٹ کے طور پر جمع ہے اور زیادہ تر سونا ممبئی کے RBI کی پرانی عمارت کی تجوریوں اور ناگپور میں ٹیکسال عمارت میں انتہائی سخت پہرے میں رکھا ہوا ہے۔ 1951 میں جب انڈیا میں اقتصادی بحران کے دوران غیر ملکی زر مبادلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا اور حالات ایسے ہو گئے تھے انڈیا کے لیے اپنے قرضوں کا سود ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، تب ملک کا کریڈٹ خراب ہونے سے بچانے کے لیے سونے کے ذخیرے کو اس وقت کی حکومت نے بینک آف انگلینڈ میں گروی رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہونے پر انڈیا نے اپنے سارے قرضے واپس تو کر دیے، لیکن اپنا سونا وہیں جمع رکھا۔ اب حال ہی میں انڈیا کے ماہر اقتصادیات اور وزیر اعظم نریندر مودی کی اقتصادی مشاورتی کونسل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں انڈیا نے بینک آف انگلینڈ سے اپنے سونے کے ذخیرے میں 100 ٹن سونا واپس انڈیا منتقل کر دیا ہے۔ یہ RBI اور حکومت کا ایک انتہائی خفیہ مشن تھا۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ سونا برطانیہ سے خصوصی طیارے کے ذریعے انڈیا لایا گیا اور خاموشی سے خفیہ محفوظ تجوریوں تک پہنچایا گیا۔ دنیا میں اس وقت سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ امریکہ کے پاس ہے۔ اس کی تجوریوں میں 8133 ٹن سونا رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، جس کے پاس 3351 ٹن سونا ہے۔ 2452 ٹن سونے کے ساتھ اٹلی تیسرا سب سے زیادہ سونے کا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے۔ چوتھے نمبر پر فرانس اور اسی طرح روس 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ انڈیا کی طرح چین بھی اب تیزی سے سونا خرید رہا ہے۔ اس کے پاس اس وقت 2264 ٹن سونا ہے۔ 855 ٹن سونے کے ساتھ انڈیا اس فہرست میں 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ نیدرلینڈ کے ریزرو میں 612 ٹن اور ترکی کے پاس 586 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ گولڈ ریزرو سے کسی ملک کی قرض حاصل کرنے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے اور عالمی اقتصادی نظام میں اس کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے۔ یہ عالمی تجارت، مالیاتی امور اور سیاسی اعتبار سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کسی ملک کے پاس موجود سونے کے ذخائر سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی معیشت کتنی مضبوط ہے۔ سونے کا ذخیرہ کرنسی کو مستحکم رکھنے اور افراط زر کو قابو میں کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ سونا ایک ایسی دھات ہے جس کی قیمت مسلسل بڑھتی رہی ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق سونے کی قیمتیں اگلے برس تک مزید بڑھ جائیں گی۔